العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ پر میں نے ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے کچھ علمی فضائل و مناقب کے اوپر بات کی تھی. اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آج بھی کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ رب العزت نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے پناہ خصوصیات سے نوازا ہے. خصوصیات ایسی باکمال خصوصیات آپ کو اللہ نے عطا کی کہ عورتیں تو عورتیں، مردوں کے اندر بھی شاید ہی ایسی خصوصیات آپ کو ملیں گی. ان خصوصیات میں سے ایک مرکزی خصوصیت وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حافظہ عطا کیا تھا، جو ذہانت عطا کی تھی، وہ بڑے اونچے درجے کا حافظہ اور ذہانت تھی. بچپن کے اندر سے یہ آپ بڑی ذہین، فطین، ذکی اور تیز دماغ والی تھیں. عام طور پہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے بچپن کے واقعات اتنے نہیں یاد ہوتے. لا ابالی پن والی عمر کے اندر بہت سارے واقعات وہ بھول جاتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت تھیں جن کو اپنے بچپن کے واقعات بھی یاد تھے. جو بچے ذہین ہوتے ہیں، تیز دماغ والے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ اپنی حرکات و سکنات سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اپنی عادات و اطوار سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے کوئی مخصوص سٹائل ہوتے ہیں جن سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز جو ہے خصوصیت کے ساتھ نوازی. یہ چیز گاڈ گفٹڈ ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ذہانت اور فطانت جو عطا کی تھی وہ بڑی اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی.
کہ آپ کو اپنے بچپن کے واقعات بھی صحیح یاد تھے۔ بعض روایات میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے واقعات نقل کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں جس وقت کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اس موقع کے اوپر قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر یہ نازل ہوئی۔ اب کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر میں آپ نے وہ آیت جو ہے یاد کی ہوئی تھی۔ یہ ایک سورت کی طرف اشارہ تھا کہ سورہ قمر جو ہے، یہ سورہ قمر کی آیت ہے جو مکے کے اندر نازل ہوئی تھی، فلاں فلاں وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ کے ہجرت کے واقعات ہیں، حالانکہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر مبارک 7-8 سال کی تھی۔ دیگر صحابہ سے بھی ہجرت کے واقعات منقول ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ روایات اور کامل روایات ہجرت کے واقعات میں ملتی ہیں، حالانکہ عمر آپ کی 7-8 سال ہے۔ تو یہ آپ کے ذہین اور فطین ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنے بچپن کے واقعات کو بھی بخوبی طریقے سے یاد کیا ہو۔ ذہین اتنی تھی کہ ایک دفعہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کھلونوں کے اندر ایک گورا پڑا ہوا، اس کے پر جو ہے نا وہ لگے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی گورے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت کو ذرا آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا ہاں، حضرت سلیمان کے گورے کے پر نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے مسکرانے لگ گئے۔ تو یہ آپ کی ذہانت کی طرف اشارہ۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گورے کے پر تو کوئی نہیں تھے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو غلط مشہور ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر، بس اسی طرح اس دور کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی، چلتی آ رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے اماں عائشہ صدیقہ اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، جو بات معاشرے کے اندر مشہور ہے وہ اسی طرح جو ہے نا آپ کی زبان کے اوپر بھی آ گئی۔ واللہ عالم حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے کہ نہیں تھے، تو قرآن و حدیث میں صراحتاً اس کا تذکرہ تو نہیں ملتا۔ یہاں پہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حاضر جوابی آپ دیکھیں، ان کی ذہانت آپ دیکھیں، حافظہ اتنا قوی تھا کہ آپ کو جو واقعات تھے وہ جوں کہ توں جو ہے نا وہ یاد تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جس وقت یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا ابو عبد الرحمن پہ اللہ رحم کرے، اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا، اس کو سمجھنے میں غلطی لگی، اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ بھائی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ 29 کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا لفظ بھی چھوٹنے کی وجہ سے مفہوم جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کی حدیث کو ضبط کیا، یاد کیا تو بعینی ہی یاد کیا، صحیح یاد کیا۔
حافظہ اتنا قوی تھا کہ نبی کی باتوں کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ یاد کر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر 4 عمرے کیے، ان میں سے ایک عمرہ آپ نے رجب کے مہینے کے اندر کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت انہوں نے یہ روایت سنی ابن عمر سے تو اما عائشہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے آپ نے سنا نہیں ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی کیا کہا ہے اس نے یوں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر 4 عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے کے اندر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر رحم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر واقعتاً 4 عمرے کیے ہیں، لیکن کوئی عمرہ ایسا نہیں تھا جس عمرے کے اندر میں نبی کے ساتھ جو ہے نا شریک نہ ہوتی، تمام عمروں کے اندر میں نبی کے ساتھ شریک تھی۔ آپ نے زندگی کے اندر عمرے تو 4 ہی کیے ہیں لیکن کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ 4 عمرے بھی کیے، یہ بھی پتہ ہے کہ کب کیے، کن مہینوں کے اندر کیے۔ تو یہ آپ کے اعلیٰ ظرف اور قوت حافظہ اور ذہین اور فتین ہونے کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دوسرے راوی بھی روایات تو کرتے ہیں نقل لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرتی ہیں، لیکن آپ سے جو روایات مروی ہیں محدثین نے ان روایات کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ ایسی ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر راویوں کی روایات میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ان میں سے ایک خصوصیت پچھلے جمعے پہ جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ دیگر راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف فرامین کو نقل کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کو نقل کرتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کی علت اور سبب کو بھی نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات یوں کیوں کہی، کس تناظر میں کہی، کب کہی، کیا حالات تھے اس وقت، مواقع کیا تھے، واقعات کیا تھے، وہ سارے علل اور اسباب بھی آپ نے بیان کی۔ جس وقت کسی روایت کو نقل کرنے کے اندر اس کی علت اور اسباب کو ساتھ ذکر کر دیا جائے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں ملے۔ دوسری خصوصیت میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کی تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بار بار جو ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی یہ بات کیسی ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ کیسے ہے، قرآن کی تو ایسے کہتا ہے، آپ نے یوں کہی۔ وہ جتنی دیر تک دل کو تسلی اور تشفی نہیں مل جاتی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ روایات کے اندر غلطی کا امکان جو ہے نا وہ بہت کم ہے۔ آج کچھ اور خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پیش کردہ روایت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے راوی سے روایت سنتی تو اس کو آگے بیان کرنے کے اندر نہایت ہی محتاط ہوتی، احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتی، اچھی طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کر لیتی، بلکہ بسا اوقات تو پوچھتی اس بندے سے یہ اللہ کے پیغمبر سے تو نے خود سنا ہے، کن حالات میں سنا ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ کہ اما عائشہ صدیقہ نے ابن عمر سے ایک بات سنی، بعد کے اندر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آئے، آپ نے وہی حدیث جو ہے نا وہ پیش کی تاکہ میں چیک کروں اس کو یاد بھی ہے کہ نہیں، اس نے ضبط بھی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی، بھول تو نہیں گیا۔ اور بسا اوقات روایت کو آگے پہ پھیلانے کے اندر اتنی احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتی
کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اماں جان یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ بات کیسے ہے، اور وہ روایت کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اماں عائشہ صدیقہ سے آگے مسئلہ پوچھے، تو آپ خود بتانے کی بجائے آپ اسی راوی، اصل راوی کے پاس جو ہے نا وہ بھیج دیتے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا، آپ کہتی کہ اس نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے لہذا اسی کے پاس جا کے سنا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ روایات کو نقل کرنے کے اندر جتنی واسطے کم ہوں گے اتنی سند عالی ہوتی جائے گی اور حدیث مضبوط ہوتی جائے گی۔ جس روایت کے اندر راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، میں نے اس سے سنا، فلاں سے سنا، اس نے آگے اس سے سنا، اس نے اپنے باپ سے، اپنے استاد سے، اپنے دادا سے، پردادا سے، اس نے جو تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے نبی سے، اور جتنے واسطے زیادہ ہوتے جائیں گے حدیث کے اندر ضعف آتا جائے گا، کمزوری آتی جائے گی۔ اور جتنے واسطے جو ہے نا وہ کم ہوں گے، کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے خود سنا ہے جی، تو اس کی بات جو ہے نا بڑی پکی ہوگی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ بات فلاں بندے نے اللہ کے پیغمبر سے سنا، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے پوچھو۔ مثلاً ایک بندہ آ جاتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اپنے گھروں کے اندر آگے بعض اوقات عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے، جبکہ بڑی پکی حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع بھی کیا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ روایت کی ہے، انہی سے جا کے سنو۔ اسی طرح ایک آدمی اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آ جاتا ہے، اماں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں موضوع کے اوپر مسح کتنی مدت تک کرتے تھے؟ کوئی موضوع کے اوپر مسح کرنے کے متعلق اس نے سوال پوچھا۔ آپ نے کہا اسفار کے اندر زیادہ تر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جاتے تھے، لہذا یہ مسئلہ تم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے پوچھو، کیونکہ وہ عینی شاہد ہے، وہ خود تمہیں بتائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے درمیان جو لوگ تنازعات اور لڑائی اور جنگیں اور فساد اور دنگا جو نا بتلاتے ہیں، باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپس میں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے ہستیاں تھیں، رحماء بینہم، شیر و شکر تھے۔ ایک ہی بستی کے کچھ افراد اختلاف ہو جاتا ہے، ان میں مسائل میں بھی ہو سکتا ہے، امور انتظامیہ میں بھی ہو سکتا ہے، دیگر چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے چند افراد کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو کیا صحابہ کا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اس اختلاف کو ایسی ہوا دے کر پیش کرنا کہ تصویر ہی کیوں پیش کی جائے کہ بس جی یہ لڑتے ہی رہے ہیں جی، آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، غلط بات۔ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ روایات کو آگے پھیلانے میں بڑی محتاط انداز کو اپنایا کرتی تھی۔ ایک اور جو نمایاں خصوصیت سامنے نظر آتی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کی، وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی روایت کا ظاہری مفہوم قرآن مقدس کے مخالف آ جاتا تو آپ اس روایت کا یا تو انکار کر دیتی اور یا پھر اس کی معنی اور مفہوم اور تشریح کی وضاحت ایسے طریقے سے کرتی کہ قرآن بھی درست ہو جاتا اور حدیث مبارکہ بھی درست ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی روایت ٹکرا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تو پھر آپ یکسر اس کا انکار کر دیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، تمہیں سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں ہے حدیث کا مفہوم، قرآن کا مفہوم تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اماں عائشہ کوئی چھوٹی موٹی عالمہ نہیں تھی، بہت اونچی درجے کی جو ہے نا وہ عالمہ تھی، بڑی پکی اور سکہ اور راسخ فی العلم قسم کی خاتون تھی۔
ایسے ہی تو نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری عائشہ سے جو نا دین کا نصف حصہ سیکھ لو، کچھ اندر دیکھا تھا تبھی تو فرمایا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک روایت، صحابہ کے اندر اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اب اس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا تھا، قربت بھی ہوئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جس وقت یہ بات آئی، آپ تو بڑی سختی کے ساتھ اس کا انکار کرتی تھی نا، حتیٰ کہ یہ بات کہا کرتی تھی اگر کوئی بندہ تمہیں یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک بھی کہا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم نے ایسی بات میرے سامنے پیش کی کہ یہ سن کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اپنے رب کو دیکھے؟ اور یہ بات اما عائشہ صدیقہ نے جو انکار کیا یہ ایسے ہی نہیں کیا، اس کے اوپر شواہد ہے، قرآن مقدس کی آیات مقدسہ دلیل کے طور پہ آپ نے پیش کی۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہو کہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ دنیا کے اندر کوئی آنکھ مخلوق کی ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ایسی طاقت اور قدرت پیدا کی ہو کہ اللہ رب العزت کا دیدار دنیا کے اندر وہ کر سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کی حقیقت کو پا نہیں سکتی، اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، اپنے رب کو اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور اللہ کی آنکھ ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہر کسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ ہر جگہ سے ہر کسی کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتا، مخلوق اس کی آنکھ کو دیکھ نہیں سکتی اور خالق کی آنکھ سے مخلوق چھپ نہیں سکتا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور دلیل کے پیش کیا کہ اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا معراج کی رات؟ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حکیم۔ کسی بشر کے ساتھ اللہ رب العزت نے یوں کلام نہیں کیا، کلام تو ہوا ہے، یوں کلام نہیں ہوا کہ بالکل آمنے سامنے بالمشافہ ہو، اللہ بھی دیکھ رہا ہو بشر بھی دیکھ رہا ہو، ایسے کلام نہیں کیا۔ جب بھی کلام کیا یوں کلام کیا، الا وحیا، اللہ اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اللہ خواب کے اندر اشارہ دے دیتے ہیں، اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اس سے کلام کر دیتے ہیں۔ وحیا او من وراء حجاب، اور اگر کسی کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوئے بھی ہیں تو پردے کی اور سے ہوئے ہیں، وہ بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، کوہ طور کے اوپر بلوا کے کلام اللہ نے کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، آواز سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ سے ہم کلام ہوئے، دل کے اندر شوق تو پیدا ہوا نا، بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے پیغمبر تھے، دل کے اندر شوق پیدا ہوا، اگر میں آواز سن سکتا ہوں تو شاید میں دیکھ بھی سکتا ہوں اللہ کو۔
اللہ رب العزت سے التجا کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال لن ترانی، اے میرا موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، تو بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، میرا فرشتہ بھی تیرے پاس آتا ہے، پیار اتنا ہے کہ میں نے تجھے کوہ طور کے اوپر بلایا ہے، پیار اتنا ہے کہ میرا اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے یوں ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن تیرے ساتھ میں ہم کلام ہوا ہوں، باقی مخلوق کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، باقی پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ جس وقت ہم کلام ہوتا ہوں، فرشتہ آتا ہے، وہ ان کو جو ہے نا بتلاتا ہے، اللہ کا پیغام سنواتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ لیکن موسیٰ مجھے تیرے ساتھ اتنا پیار تھا، کوہ طور کے اوپر تجھے بلوا کے، سارے پردوں کو ہٹا کے، فرشتے کو بھی پیچھے کر کے، میں خود بالمشافہ تیرے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن تیری آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ کلام تو ہوا ہے، پیار بھی مجھے تیرے ساتھ ہے، لیکن تو مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اچھا میرا پیغمبر اس کوہ طور کی طرف نظر جما کے دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہ گیا، اگر یہ صحیح سالم رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ رب العزت نے اپنی ایک ہی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی، کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکا، اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ تو کوہ طور کی حالت تھی۔ خود موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے، اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، اس روشنی اور نور کو برداشت نہیں کر سکے۔ جب وہ ایک چھوٹی سی تجلی کو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر برداشت نہیں کر سکا تو آنکھ کے اندر وہ طاقت کہاں سے ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت کو دیکھے؟ کس انسان کی مجال ہے؟ جب نبی نہیں دیکھ سکتا تو کوئی دوسرا آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ فَلَمَّا فَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، بے ہوش ہو کے گر پڑے، طبیعت تھوڑی سی سنبھلی، بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، سبحانک سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے رب تو سبحان ہے، تو پاک ہے، تو مقدس ذات ہے، تو منزہ ذات ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی منزہ ہے، تو اپنی صفات کے اعتبار سے بھی منزہ ہے، تو اپنی الوہیت کے اعتبار سے بھی منزہ ہے، تو اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھی منزہ ہے۔ تبت الیک، میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسا سوال نہیں کروں گا، آج کے بعد ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے، بعض روایات میں بھی یوں آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تو ایسا نور تھا، اس کو میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن صحابہ کے اندر اختلاف تو ہے نا، حضرت اماں عائشہ تو اسی وجہ سے جھٹلایا کرتی تھی کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ معراج کی رات جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اما عائشہ صدیقہ پھر اس کا جواب دیتی ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں آگے پیچھے بھی تو پڑھو نا،
ذو مرۃ فاستوى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اس کے اندر تو جبریل امین کی صفات بیان ہو رہی ہے، بڑی قوت والے تھے، زور والے تھے، طاقت والے تھے، جس نے اپنے پیغمبر کو سکھلایا تھا۔ ایک بار نہیں، دو بار جو ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا جتنا ایک کمان کے اندر جو ہے نا دو کوسوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنا قرب جو ہے نا وہ مل چکا تھا۔ وہ جنت الماوا، بیری کے درخت کے قریب جو وہ یہ ساری باتیں جو ہے نا قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر اما عائشہ کہتی ہیں یہ تو جبریل کی صفات بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا۔ بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا جس وقت کوئی روایت کسی صحابی کی ظاہراً حدیث مبارکہ کے متضاد آ جائے، مخالف آ جائے، تو اما عائشہ صدیقہ اس کا رد کر دیں۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان کے پاس دلائل نہیں، دوسری طرف بھی دلائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں یہ جو بات ہے نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ تو دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ جو ہے نا اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا وہ دنیا میں نہیں کیا تھا، آپ کو تو اوپر والی مجلس کے اندر جو ہے بلایا گیا تھا، اوپر کی مجلس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے لا تدرکہ الابصار، یہ دنیا کا اعتبار، دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو دو اوپر اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ فرماتی جس وقت ان کے سامنے کوئی روایت قرآن مقدس کی مخالف آ جاتی، آپ اس کو جو نا جھٹلا دیتی یا اس کا معنی مفہوم ایسے بیان کرتی کہ وہ بالکل صاف جو نا شفاف ہو جاتی، کوئی اعتراض ہی باقی نہ رہتا۔ اسی طرح ایک روایت غالباً عبداللہ ابن عمر سے ہی جو ہے نا وہ آتی ہے، اور بھی کچھ صحابہ ہیں ان سے بھی جو نہ آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کے اوپر رونے والے لوگ، میت کے اوپر نوحہ کرنے والے لوگ، چیخ و پکار کرنے والے لوگ، اشعار پڑھنے والے لوگ، گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کرنے والے لوگ جس وقت میت کے اوپر بیان کرتے ہیں یعذب، اس میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اب ان سے یہ روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نا 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 نا، ایسے بات نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو، اصل میں یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت کے جنازے کے اوپر سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا اس میتہ کے اوپر یہودی رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہمارے آج کل جو نہ ہوتا ہے جی، کوئی مر جائے تو جناب ایسے بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور جناب اونچی اونچی آواز سے روتی ہیں، بالخصوص عورتیں، بعض اوقات مرد بھی ہوتے ہیں۔ رونے کی ممانعت نہیں ہے، آنکھ میں آنسو آ جانے کی ممانعت نہیں ہے، غم ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی ہے، ماں مر گئی ہے، کہ کون ہے جو غم زدہ نہیں ہوگا؟ غم کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آ جانا یہ بے صبری نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے آپ بدر کے مارکے سے تشریف لا رہے تھے، ادھر سے صحابہ جنت البقیع کے اندر سے نکل گئے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو ہے نا آپ کے پیچھے وفات پا گئی ہے، ان کو اس کی تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چلے گئے،
رو رو کے دعائیں کی۔ صحابی کہتا ہے اتنا روئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ رو رو کے دعا کر دیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، آنسو جو نہ بہ رہے ہیں، چہرے کے اوپر سے گر رہے ہیں۔ آنسو کا آ جانا یہ بے صبری کی علامت نہیں، یہ تو محبت، فرط محبت اور جذبات کی وجہ سے آ ہی جاتے ہیں، آنے ہی آنے ہیں۔ اس میت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قریبی رشتہ داری ہوتی ہے۔ جو ممانعت ہے وہ ممانعت اس چیز کی ہے کہ میت کے اوپر بیٹھ کے یہ جو طرح طرح کے اشعار پڑھتے ہو، گن گاتے ہو، اور جو ہے نا بین کرتے ہو اور چہروں کو پیٹتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ خرافات کرتے، اس چیز کی ممانعت۔ جنازہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، پیچھے سے جناب عورتیں گلی کی دوسری گلی تک جو ہے وہ پیچھے آتی جاتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا ایک عورت بھی جو نہ جا رہی، آپ نے ڈانٹا اس کو، کدھر آ رہی ہے، چلو واپس۔ اور اتنی دیر تک جنازہ پڑھایا نہیں جتنی دیر تک وہ عورت نظر سے اوجھل نہیں ہو۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، میت دی بیٹی آئیے جی، امریکہ تو آئیے جی، یہ واسطے میت تھلے رکھو جی، وہ سدھی قبرستان آ گئی جو اتھے وہ منہ بہایا جا رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ نے روایات کا اصل معنی اور مفہوم بیان کیا کہ وہ یہودیہ عورت کا جنازہ جا رہا تھا، اس کے اوپر کچھ لوگ رو رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو تو عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی رو رہے ہیں، یہ مطلب نہیں تھا ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میت کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کفر کی حالت کے اندر مر گئی ہے، اور یہ اوپر رو رہے ہیں۔ سمجھنے والے نے یہ سمجھا شاید ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کی آیت بطور دلیل پڑھی، فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی، رو یہ رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف بات ہے کہ کسی کے عمل کی وجہ سے جو ہے نا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کسی کا عمل، اس کا کسی کا جرم، اس کا عذاب جو ہے نا کسی دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، اور کسی کی نیکیوں کا ثواب جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا، کرنے والے کو ہی ملے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کوئی بندہ اگر بلائے نا کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر قریبی رشتہ دار کو بھی بلا کے یہ کہے آؤ بھائی میرا بوجھ اٹھاؤ، میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا لو، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سمجھانے کی خاطر معنی کر رہا ہوں، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی، میرا باپ جہنم کے اندر چلا جائے، میری ماں جہنم کے اندر چلی جائے، میری بیوی بچے جہنم کے اندر چلے جائیں، آج کبھی ایسا ہو جائے میں بچ جاؤں، اس وقت کی کیفیت تو یہ ہوگی، میرے سارے رشتہ دار جہنم میں چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بچ جاؤں بس۔ یہ دنیا کے اندر جو ہے نا والدین کہتے ہیں اللہ میری عمر بھی میرے بچیاں نو لگ جائے، یہ دنیا کی باتیں ہیں، اوتھے نہیں ہیں جو نا، ادھر تو نفسا نفسی کا دور، میں بچ جاؤں بس، میں جڑا بچ جاؤں دوجے پاوے جنم میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی روئے اور اس کا عذاب جو نا اس کو دیا جائے؟ یہ تو قرآن کی بھی منافی بات ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ اما عائشہ نے کیسی اس روایت کی تشریح کر دی کہ وہ یہودیہ عورت تھی، اس کو عذاب جو ہو رہا تھا ان کے رونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کسی کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بدشگونی 3 چیزوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی، بدشگونی 3 چیزوں کے اندر ہے۔ بدشگونی سمجھتے ہیں؟ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، نحوست 3 چیزوں کے اندر ہے، نحوست 3 چیزوں کے اندر پائی جا رہی ہے، عورت کے اندر پائی جاتی ہے۔
مکان کے اندر پائی جاتی ہے، گھوڑے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جس وقت یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا نا ابو ہریرہ کو غلطی لگی ہے، سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہے، اصل معاملہ یوں نہیں تھا، بلکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ اس وقت آئے تھے جس وقت آدھی بات ہو چکی تھی، پہلی والی آدھی بات تو ابو ہریرہ سن ہی نہیں سکے۔ اصل معاملہ یوں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہود یوں کہا کرتے تھے، یہودی ایسے کہا کرتے تھے کہ نحوست 3 چیزوں کے اندر ہے، عورت کے اندر ہے، مکان کے اندر ہے، گھوڑے کے اندر ہے۔ یہ تو یہود کا قول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے تھے، اور ابو ہریرہ نے سمجھا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے فرمایا۔ اور اس معنی کی وضاحت دوسری حدیثوں میں یوں بھی آتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کائنات والو، کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، اشیاء کے اندر نحوست نہیں ہوتی، افراد کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر نحوست ہوتی، عورت کے اندر نحوست ہوتی، گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی، مکان کے اندر نحوست ہوتی۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، عورت کی نحوست یہ ہے کہ بد اخلاق ہو۔ اور ایک روایت میں آیا، آپ نے فرمایا عورت کی نحوست یہ ہے کہ بانجھ ہو، بچے جننے کے قابل نہ، یہ عورت کی نحوست ہے۔ اور مکان کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ ہو، اس کا سین تنگ ہو، اس کے کمرے تنگ ہو۔ اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، بدکنے لگ جائے۔ کیا فرمایا؟ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، ہے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست، اگر ہوتی تو مسئلہ سمجھیے، اصل نحوست اشیاء میں نہیں ہوتی، افراد کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال کے اندر ہوتی ہے۔ جو بندہ بے نماز ہو اس کی نحوست، جو بندہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو اس کی نحوست ہے، جو بندہ مال ہونے کے باوجود حج نہ کرے اس کی نحوست ہے، جو بندہ صدقہ خیرات نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، اذکار نہ کرے، تلاوت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اس کی نحوست ہے، اس کی بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے، افراد اور اشیاء کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کسی آدمی نے بیٹے کی شادی کی، بہو گھر کے اندر آ گئی، پہلے دن ہی کوئی نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کا کوئی فرد مر گیا، اس منحوس دے قدم ساڈے کار پے نے تے سارا نقصان ہوا۔ بس جدوں دی آئی ہے نا، ادوں دی سارا جناب کام جڑنا الٹا ہی ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ معاشرے کے اندر ایسے ہوتا ہے، بہو کو ساس ایسے جو تانے دینے لگتی۔ خدا کا خوف کیا کرے، افراد کی نحوست نہیں ہوتی، کسی عورت کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ یہ تو یہود کا جو ہے نا وہ نظریہ تھا۔ بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے، ممکن ہے تیرے بے نماز ہونے کی وجہ سے تو منحوس ہو۔ یہ تو کفار کا شیوا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کو منحوس کہا کرتے تھے۔ خدا کا خوف کیا کرے، ایسی اشیاء کو اور ایسے افراد کو منحوس نہ سمجھا کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو ہریرہ کو سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا قول نقل کر رہے تھے۔ یہ تو یہودیوں کا نظریہ تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ولد الزنا جو ہے، اس زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، یہ 3 افراد میں سب سے برا ہے، سب سے برا تر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد الزنا تینوں میں سے سب سے زیادہ برا ہے، سب سے زیادہ بدتر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس وقت یہ روایت پہنچی، آپ نے فرمایا نا یہ واقعہ نہیں، اصل واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی، ایک منافق آدمی گالیاں دیا کرتا تھا، برا بلا کہا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ منافق آپ کو برا بلا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اس کے اندر تو یہ بھی خصلت پائی جا رہی ہے کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا، بدکاری سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے فرمایا، تینوں میں سے باپ، ماں اور بچہ،
تینوں میں سے بدتر یہ ہے. کیوں؟ انہوں نے تو صرف زنا کا ارتکاب کیا ہے، ایک برا کام کیا ہے، گندا کام کیا ہے، اس کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو گیا. لیکن زنا فی نفسی ہی اتنا برا فعل نہیں ہے. اس سے بھی برا فعل یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے پیغمبر کو گالی دے. یہ تو زنا سے بھی برا جو ہے نا وہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا گناہگار تو وہ دو بھی ہیں، میاں بیوی بھی گناہگار ہیں، انہوں نے زنا جو کیا ہے، لیکن یہ تو ان سے بھی بدتر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دے رہا ہے. اس موقع کے اوپر آپ نے فرمایا تینوں میں سے بدتر جو ہے نا وہ یہ ہے. اب دیکھیں فہم اپنا اپنا ہے، سمجھنے کا انداز اپنا اپنا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث سمجھنے کے اندر جو فہم، فراست اور ملکہ عطا کیا تھا وہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام کو بھی عطا نہیں ہوا. کتنی بڑی عالمہ ہوگی، کتنی بڑی مفسرہ ہوگی، کتنی بڑی محدثہ ہوگی. انشاءاللہ العزیز ما باقیہ مضمون آئندہ جو معرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.